السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے وہ ایپیسوڈ جس کا سب کو رہتا ہے بے چینی سے انتظار، یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ کہانی کا نام ہے اسیر زیست، مصنفہ ہیں حیات۔ آخری قسط۔ شام ڈھلے وہ فارا کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آ چکا تھا۔ احوار کی پراسرار گمشدگی کی خبر نے اس کے ذہن پر مزید بوجھ ڈال دیا تھا۔ وہ جلد از جلد ثبوت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یوسف کمال گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ ایک خیال کے تحت یوسف کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے یوسف کا لیپ ٹاپ اس کے کمرے میں ہی پڑا مل گیا۔ اس کے پاس اچھا موقع تھا، وہ اپنا کام بآسانی کر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے میز پر پڑے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا اور صوفے پر بیٹھ کر اسے سامنے کھولے کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگا۔ سیکیورٹی لاک کھولنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ کمپیوٹر چلانے میں شروع سے ہی اچھا تھا۔ 10 منٹ میں وہ ونڈوز کی سیکیورٹی ختم کر کے کمپیوٹر کی فائلز تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک کے بعد ایک فائلز چیک کرنے لگا۔ ساتھ ہی وہ ایک نظر دروازے پر بھی ڈال لیتا۔ وہ اندر سے بہت خوف زدہ تھا۔ اگر وہ اس طرح پکڑا جاتا تو یقیناً یوسف کمال اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا۔ تم نے احوار کے گھر والوں سے پتہ کیا؟ شاید وہ وہاں چلی گئی ہو۔ وہ ہارون کے ساتھ لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب جگہ پتہ کر چکا ہوں، وہاں بھی نہیں گئی، بلکہ اس کے گھر والوں کو جب سے پتہ چلا ہے وہ الگ پریشانی میں ہے۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ تمہیں لگتا ہے کہ پولیس تمہاری مدد کرے گی؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ جانتا ہوں نہیں کرے گی، وہ لوگ تو رپورٹ بھی درج نہیں کر رہے تھے، بمشکل ریفرنس دے کر رپورٹ درج کرائی ہے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ہر راستہ ایک بند گلی میں جا کر کھلتا ہے جہاں اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم نے بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کیا ہے، اس مشکل سے بھی نکل جاؤ گے۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ اگر اس بار سب ٹھیک نہیں ہوا تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ بے بسی سے بولا۔ ہارون متفکر انداز سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اسے 4 سال پہلے کی طرح منتشر اور بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اتنے سالوں میں اس کی ذات میں جو ٹھہراؤ پیدا ہوا تھا وہ ان حالات کے بعد یکسر غائب ہو چکا تھا۔ اس کی سیاسی سرگرمیاں عروج پر تھیں، اس وجہ سے وہ آج شام ڈھلنے کے بعد بھی ڈیرے پر رکا ہوا تھا۔ احوار کی موت کی خبر سن کر طمانینت کا احساس اس کی رگ رگ میں اتر گیا تھا۔ وہ اپنے ورکرز کے درمیان بیٹھا اپنی الیکشن مہم کا جائزہ لے رہا تھا جب اسے غیر شناسہ نمبر سے کال موصول ہونے لگی۔ برآمدے میں بہت شور تھا جس کی وجہ سے ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ السلام علیکم یوسف انکل، میں فارا جہاں زیب بات کر رہی ہوں۔ دوسری جانب سے شناسہ آواز سنائی دی۔ فارا؟ وہ چونک گیا۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، وہ ہنوز حیرت میں تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ کیا بتانا تھا؟ وہ لڑکی مسلسل اس کی حیرت میں اضافہ کر رہی تھی۔ شہروز نے مجھے آپ کے احوار، آئکا آنٹی اور زجا کے سارے جھگڑے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ ویسے مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ کسی ایسے غلط کام میں ملوث ہو سکتے ہیں، مگر فارا کی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ دراصل احوار شہروز کو دھمکا رہی ہے کہ وہ اس کو آپ کے خلاف ثبوت جمع کر دے، ورنہ وہ اس کی پیدائش کا سچ میڈیا پر بتا دے گی، کیونکہ احوار کے پاس شہروز کے آپ کی شادی سے قبل پیدا ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ وہ آخری جملہ بولتے ہوئے ذرا ہچکچائی۔ اور تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ تاکہ آپ اس لڑکی کو روکیں، وہ شہروز کو بلیک میل نہ کر سکے اور آپ کی عزت بچ جائے۔ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں زجا سے محبت کرتی ہوں اور اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں۔ اس نے ہم سب کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ تم زجا سے شادی کر سکتی ہو، جب تک وہ اس کی زندگی میں ہے وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ لڑکی زجا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے، یوسف کمال ہنستے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ تم اپنا فائدہ نکالو، مطلب پر دھیان مت دو، اور ہاں، انفارمیشن دینے کے لیے شکریہ۔ مجھے پسند ہے تم جیسے موقع پرست لوگ، اس نے ایک کہا لگایا۔ انکل ایک اور بات، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کیا؟ آپ شہروز کو کچھ مت کہیے گا، سارا قصور اس لڑکی کا ہی تھا۔ شہروز تو سب اپنی عزت بچانے کے لیے۔ ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں اپنے بزدل بیٹے کو۔ اس کا لہجہ تلخی سے بھر گیا۔ آپ کا بہت شکریہ انکل، فارا نے خوش دلی سے کہا۔ مجھے امید ہے تم یہ بات راز رکھو گی، ورنہ مجھے تمہارے بہت سے ایسے افیئرز کا علم جن کے بارے میں جہاں زیب خان کو جان کر بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ یوسف کی بات سن کر وہ کچھ بولنے کی قابل نہیں رہی۔ اوکے، خدا حافظ۔ اسے حیرت میں ڈوبا چھوڑ کر یوسف نے کال منقطع کر دی۔ وہ ایک بار پھر سے خدا کا شکر گزار تھا کہ اس نے وقت پر ہی اس لڑکی کو ختم کروا دیا، جو اگر زندہ رہتی تو نہ جانے اس کے لیے کتنی مزید مشکلات کھڑی کر دیتی۔
ہارون کو وہاں سے گئے قریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور وہ اب تک لان میں ہی بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا جب شہروز کی جانب سے موصول ہونے والی کال نے اس کی سوچ کے تسلسل کو توڑا۔ ہاں بولو شہروز، اس کی جانب سے موصول ہونے والی ہر کال وہ اس امید کے ساتھ سنتا کہ شاید اسے کوئی کامیابی مل گئی ہو۔ مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا، وہ افسردگی سے بولا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شہروز کہ تمہیں یوسف کمال کی پرسنل فائلز میں سے کوئی ثبوت نہ ملا ہو؟ وہ اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں زوجا، میں نے ڈیڈ کے لیپ ٹاپ اور کمرے کی ایک ایک چیز چھان ماری ہے، ان کی الماریوں کے لاکر تک کھول کے دیکھ لی مگر کچھ نہیں ملا، کوئی فائل نہ آڈیو ویڈیو پروف، کچھ بھی نہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ بکواس کر رہے ہو تم، صاف کہو کہ تم میرا ساتھ دینا ہی نہیں چاہتے، اپنے باپ سے ڈر گئے ہو۔ وہ اب طیش میں آ چکا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے زوجا، تم مجھے غلط مت سمجھو، میں کوئی کوشش نہیں کر رہے تم۔ ممی نے خود مجھے بتایا تھا کہ اس کو شروع سے عادت ہے اپنا پرسنل ڈیٹا اپنے لیپ ٹاپ میں محفوظ رکھنے کی، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اس کے لیپ ٹاپ سے کچھ نہ ملا ہو؟ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ مگر اب کی بار کچھ نہیں ہے، نہ ان کے لیپ ٹاپ میں نہ کہیں اور، میرا یقین کرو میں سچ۔ بکواس بند کرو، تم نے مجھے اور احوار کو بے وقوف بنایا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے اور اسے بھی تمہاری وجہ سے کھو چکا ہوں۔ ہم نے تم پہ بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم یوسف کمال کا خون ہو اور اس کی طرح ہی دھوکے باز نکلو گے۔ اس نے اپنی بھڑاس نکال کر کال کاٹ دی اور اس کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ غصے سے وہاں پڑی کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا غصہ پھر سے بے قابو ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ پر چت لیٹا ہوا اپنے سینے پر پڑے فون کو انگلیوں کے درمیان گھماتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ واقعی میں یوسف کے کمرے کی ایک ایک چیز دیکھ چکا تھا مگر اسے کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا جو یوسف کمال کے اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف کرتا۔ اس پہ زوجا کا اس کی نیت پر یوں شک کرنا اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ زوجا کا غصہ ہونا بھی اپنی جگہ ایک حد تک ٹھیک تھا مگر وہ اسے کیسے یقین دلاتا کہ وہ سچ میں ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور اپنا فون اپنے سینے سے اٹھا کر تکیے پہ رکھ دیا اور خود بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ یوسف کمال نے کمرے میں آتے ہی لائٹس آن کی اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے اور تمہیں شرم آنی چاہیے خود کو مرد کہتے ہوئے۔ میں نے تمہیں اپنا نام دینے کا فیصلہ بہت غلط کیا تھا، مجھے تمہیں پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ بولتے ہوئے اس کے منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی۔ ایک لڑکی، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، ایک جاہل گنوار 2 ٹکے کی ملازمہ کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر اپنے باپ کو ایکسپوز کرنے جا رہے تھے تم۔ آپ کو مجھے سچ میں مار دینا چاہیے تھا، مجھے اپنے وجود کی گالی بننے کا ڈر نہ ہوتا اور نہ میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہوتا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی ڈیڈ کہ اگر میں نے آپ کے اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے خلاف ثبوت اس کو نہیں دیے تو وہ میرا سچ سب کو بتا دے گی۔ وہ بے بسی سے بولا، جب اس نے تمہیں دھمکایا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ الٹا تم اس کی بات مان کر میرے خلاف میں ثبوت ڈھونڈنے نکل پڑے۔ پھر ملا کوئی ثبوت تمہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ شہروز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم سب لوگ بے وقوف ہو، سب کے سب، اور وہ لڑکی تم سب بے وقوفوں کی سردار۔ وہ تمہارا سہارا لے کر مجھے بے نقاب کرنا چاہتی تھی، تم جیسے بزدل اور بے وقوف کا جس نے فارا کے چند محبت بھرے جملے سن کر اس کے سامنے اپنا راز اگل دیا۔ شہروز بغیر کچھ کہے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں تم لوگوں کی طرح بے وقوف نہیں ہوں کہ ایک بار اپنے خلاف ثبوت آئکا کے ہاتھ لگنے کے بعد دوبارہ وہی غلطی کرتا۔ اب کوئی چاہ کر بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں اسمگلنگ میں ملوث ہوں، کیونکہ اب میں اپنے کام کرنے کے بعد ثبوت مٹا دیتا ہوں، کوئی مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، وہ سر جھکائے ہوئے بولا۔ ہاں، یوسف نے غصے سے سر جھٹکا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ تم میرے وارث ہو، اگر تمہاری جگہ کسی اور نے یہ حرکت کی ہوتی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑتا۔ اگر اس نے مجھے دوبارہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو اب وہ تمہیں بلیک میل نہیں کر سکتی، مروا دیا ہے میں نے اسے۔ اس نے بری طرح چونک کر یوسف کو دیکھا۔ کب اور کیسے؟ وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں میں آخری موقع دے رہا ہوں، اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں بھی اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، سمجھے؟ وہ غصے سے کہتا دروازہ بند کر کے کمرے سے نکل گیا۔ احوار کیسے مر سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ وہ گہرے صدمے میں تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا فون اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ میر پیلس کی طرف تھا۔ نہر کے کنارے آباد اس چھوٹی سی بستی میں خانہ بدوشوں کے قبائل آباد تھے جنہوں نے اس جگہ کو رنگ برنگی جھگیوں سے سجا رکھا تھا۔ ایک جھگی کے باہر پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس میلی کچیلی خانہ بدوش عورت زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنے سامنے رکھے گیس سلنڈر پر کھانا پکا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بستی کو دیکھ کر اسے بے اختیار اپنے گاؤں کی یاد آ گئی۔
وہاں بھی ایسے خانہ بدوش گھرانے آباد تھے۔ اس کی کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جو جھگیوں کی باسی تھی۔ وہ اس سے دوستی کی خواہش مند تھی، مگر اس نے کبھی اس سے دوستی نہیں کی، کیونکہ اس کی ماں نے سختی سے اسے منع کر رکھا تھا۔ وہ سب لوگ ان کو اچھوت سمجھ کر ان سے دور رہتے تھے۔ وہ لڑکی، جس کا نام بھی اب اس کے ذہن میں نہیں تھا، اسے اپنے گھر اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش مند تھی، مگر اس کے اصرار کے باوجود بھی احوار کبھی اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، بلکہ کبھی اگر اس کا گزر ان کی بستی کے قریب سے ہوتا تو وہ ناک منہ سکوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتی تھی۔ اس نے کہا سوچا تھا کہ زندگی اسے اس مقام پر بھی لائے گی کہ وہ جھگیوں والے، جن کی کو وہ قابل نفرت سمجھا کرتی تھی، ایک دن اس کی زندگی بچانے میں مدد کریں گے۔ وہ گمسم سی بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی، دور تک پھیلی ہوئی جھگیاں جن کے بانسوں کی باڑ لگا کر ان لوگوں نے اپنے رقبے کی حدود واضح کی ہوئی تھی۔ کپڑے کے بنے ان مکانوں میں ضروریات زندگی کا مکمل سامان موجود تھا۔ وہاں موجود عورتیں گھر کے مختلف کاموں میں مصروف دکھائی دے رہی تھیں، اور ان کے میلے کچیلے چھوٹے بچے جو کہ دوپہر سے ننگے بدن یہاں وہاں کھیل رہے تھے، شام ہوتے ہی سامنے والی جھگی میں موجود ٹی وی کے سامنے قطار بنا کر بیٹھ گئے۔ وہ عورت کھانا پکنے کے لیے رکھ کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سوچی بیاد بندہ گیا، وہ اپنے مخصوص لہجے میں ہنستے ہوئے بولی۔ احوار چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جن چیزوں اور باتوں کے ہونے کو ناممکن سمجھ کر ہم ان پہ ہنستے ہیں، زندگی کس قدر خوبصورتی سے ان کو ممکن بنا کر ہماری ہنسی اڑاتی ہے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا شوہر کب آئے گا؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آتا ہی ہوگا، اب وہ روٹیاں پکانے لگی تھی، اور وہ پھر سے گہری سوچ میں ڈوب گئی، کیونکہ فی الحال اس کے پاس سوچنے اور پریشان ہونے کے لیے بہت کچھ تھا۔ وہ نہر میں چھلانگ لگاتے ہی کنارے کی جانب بڑھ گئی اور مٹی کے تودے کا سہارا لے کر کنارے کی اوٹ میں ہو گئی، جبکہ حامد رضا اسی جگہ کو دیکھتا رہا جہاں اس نے چھلانگ لگائی تھی، اور جب اس جگہ کا پانی دھیرے دھیرے ساکت ہوا تو وہ اس کے ڈوب جانے کا خیال کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کی تسلی کرنے کے بعد اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ اس کو اپنے گاؤں کی نہر میں تیرنے کی اچھی خاصی مشق تھی۔ کچھ دور تک تیرنے کے بعد وہ ڈھلوان آنے پر نہر سے باہر نکل کر کچے راستے پر چلنے لگی۔ وہ بری طرح تھک چکی تھی اور اس میں مزید آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ یہاں سنسان راستے پر رک کر کوئی نئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے وہ مردہ قدموں سے آگے بڑھتی رہی۔ کچھ دور جانے پر اسے کچھ عورتیں نہر پر کپڑے دھوتی دکھائی دیں۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھی اور ان کو اپنی مشکل بتا کر مدد مانگی۔ وہ سب عورتیں کنی کترا کے آگے بڑھ گئیں، صرف اس عورت نے اس کی مدد کی حامی بھری جو ان سب سے الگ تھلگ کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنی بستی میں لے آئی تھی۔ اسے جلد از جلد فون استعمال کرنا تھا، مگر وہاں صرف فون اس عورت کے شوہر کے پاس تھا جو کام پر گیا ہوا تھا، اور اس کے واپس آنے کے بعد ہی وہ زجا کو کال کر سکتی تھی، اس لیے اسے چاروں ناچار انتظار کرنا ہی تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اسموکنگ کر رہا تھا جب اسے مین گیٹ سے شہروز اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے، نیچے آؤ، وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتے ہوئے چلایا۔ تم اوپر آ جاؤ، زجا نے اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا اور کچھ لمحوں بعد وہ اوپر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ تم نے اپنا سیل آف کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، اس وجہ سے بند ہے، زجا نے سگریٹ لبوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ شہروز نے بدقت مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ رہا ثبوت۔ شہروز نے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے چونک کر شہروز کو دیکھا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا جس میں ایک ویڈیو ڈسپلے ہو رہی تھی۔ اس نے ویڈیو سٹارٹ کی۔ پہلے چھت کا منظر واضح ہوا، پھر دھیرے دھیرے منظر بدلتا گیا اور کیمرہ چھت سے پھسلتا ہوا یوسف کمال اور شہروز کو دکھانے لگا۔ وہ متحیر زدہ سا کھڑا ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اگر اس نے مجھے دوبارہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو… اب وہ تمہیں بلیک میل نہیں کر سکتی، مروا دیا ہے میں نے اسے۔ اس نے سر اٹھا کر شہروز کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری زجا، میں نے بہت کوشش کی تھی مگر ثبوت وقت پر نہیں مل سکے، وہ افسردگی سے بولا۔ اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ کی آگ اب اس کی انگلیوں تک پہنچ کر انہیں جلا رہی تھی۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ اس نے فون شہروز کی طرف بڑھایا اور سگریٹ پھینک کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ شہروز فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ وہ جواب دیے بغیر اپنی الماری کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ زجا، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے نظریں، اب ان ثبوتوں کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس کو سزا نہیں دلوانی، میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو موت کے گھاٹ اتاروں گا، وہ غصے سے دہاڑا۔ زجا، ہوش میں آؤ، ان کو مار کر خود ساری زندگی تم جیل کی چکی پیستے رہو گے، وہ اس کو کندھوں سے تھام کر بولا۔ پیس لوں گا، زندگی سے محبت کرنے کی اکلوتی وجہ تو اس نے مجھ سے چھین لی۔ اور احوار کا کیا؟ اس کی قربانی کا کیا جو اس نے تمہاری زندگی بچانے کے لیے دی تاکہ تم قاتل نہ بنو؟ وہ بے بسی سے اس کو دیکھنے لگا جو اب الماری کا دوسرا پٹ کھولے کچھ تلاش کر رہا تھا۔
कौन सी कुर्बानी? उसने सिर्फ बेवकूफ़ी की और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। वो गुस्से से चिल्लाया और फिर अपना सर पकड़े ज़मीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। शहरोज़ भी उसके करीब ही बैठ गया और कुछ देर बाद उसे दिल का बोझ हल्का करने दिया। अगर वो ये बेवकूफ़ी ना करती तो शायद मैं कभी डैडी के खिलाफ सबूत हासिल नहीं कर पाता और हम उनको कभी एक्सपोज ना कर पाते। वह आहिस्तगी से बोला। कल रात उसने मुझे कॉल की थी। वो हैरानी से उसे देखने लगा। और अगर किसी को दीवाने से मोहब्बत हो जाए तो वो बेचारा फिर क्या करे, कहाँ जाए? वो हनूज उसकी आंखों में देख रहा था। वो सब्र के साथ उसे बर्दाश्त करे। वो शरारत भरे लहजे में बोली थी, तुम वादा करो ऐसी कोई हमाकत नहीं करोगी। मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, तुम पे आई हर मुसीबत अपने सर लेने के लिए। उसने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। अच्छा फ़र्ज़ करो अगर मैं वो इल्ज़ामात अपने सर नहीं लेती तब भी यूसुफ कल झूठे गवाह मीडिया पर लाकर मुझे बदनाम तो कर ही देगा, फिर मुझ पे झूठे केस भी बनवा देगा। तब तुम क्या करोगे? वो कुछ देर बाद उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखती पूछने लगी थी, तो मैं यूसुफ खान की जान ले लूँगा और खुद भी तुम्हारे पीछे जेल आ जाऊँगा। उसकी बात सुनकर एक खौफनाक साया अहवार के चेहरे पर लहराने लगा था। फिर वो उसको साथ लिए कमरे की जानिब बढ़ गया और सोने के लिए लेट गया। वो उसके करीब बैठी तब तक उसके बालों में उंगलियां फेरती रही जब तक वो गहरी नींद सो नहीं गया। फिर वो आहिस्तगी से उसके करीब से उठी और कमरे से निकलकर स्टडी रूम में आ गई। उसके इरादों ने अहवार को अंदर तक खौफजदा कर दिया था। उसे हर हाल में ऐसा कोई कदम उठाने से बाज रखना था। उसने शहरोज़ का नंबर डायल किया और कॉल रिसीव किए जाने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद शहरोज़ की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। हेलो, अहवार बात कर रही हूँ। अहवार, तुमने इस वक्त क्यों फ़ोन किया? वो नागवारी से बोला। सबूत कब तक मिल जाएंगे? फ़िलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता कि कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि डैडी अब बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं और जो हालात चल रहे हैं उनमें उनके पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक प्लान है। क्या? वो चौंका। उसने जुजा से वादा किया कि अगर मैं उसके लगाए इल्ज़ामात कबूल कर लूँगी तो वो हमारा पीछा छोड़ देगा। तो अगर मैं उसके इल्ज़ामात कबूल करके वक्ती तौर पर यहाँ से चली जाऊँगी, उसे यही लगेगा कि उसका इंतकाम पूरा हो गया है और उसका ध्यान हम पर से हट जाएगा। फिर तुम बआसानी सबूत हासिल कर सकोगे। मगर इसके लिए तुम्हें इतने घटिया इल्ज़ाम अपने सर लेने की ज़रूरत नहीं है अहवार। मैं जानता हूँ कि वक्त मुश्किल है, मगर हमें सब्र से काम लेना पड़ेगा। वो नरम अंदाज से उसे समझाने लगा। मैं जानती हूँ, मगर जुजा? क्या हुआ जुजा को? वो कह रहा था कि अगर यूसुफ ने मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर मुकदमा करवाया तो वो यूसुफ को कत्ल कर देगा। वाट? वो बुरी तरह चौंका। हाँ, मैं इसीलिए परेशान हूँ। वो मेरे मामले में बहुत जज्बाती होकर सोचता है। मैं नहीं चाहती कि वो कोई ऐसी गलती कर दे जिसका अजाला बाद में मुमकिन ना हो। जब मैं चली जाऊँगी जुजा भी यूसुफ का पीछा छोड़ देगा, मेरी तलाश में मसरूफ़ हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहती हो तो ऐसा ही सही, लेकिन अगर मुझे कोई सबूत ना मिला तो वो चौंकी। तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी इन इल्ज़ामात के साथ गुजारनी पड़ेगी। वो पुरसोच अंदाज में बोला। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, अगर हमारी नीयत गलत हो तो अल्लाह हमें रुसवा नहीं होने देता। सब ठीक हो जाएगा, मुझे अल्लाह पे यकीन है। ठीक है, विश यू गुड लक। शहरोज़ को पहली बार उससे बात करके ना तो उस पर गुस्सा आया था, ना ही उससे नफ़रत महसूस हुई थी। उसकी रिहाइश का बंदोबस्त मैंने करवा दिया था और वो डैडी के डेरे से निकलकर वहीं जाने वाली थी, मगर मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूँ जुजा। वो उसका कंधा थपकते हुए बोला। वह बिल्कुल खामोशी से बैठा अलमारी के साथ टेक लगाए बैठा हुआ था। कल रात के मंजर उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो तो उसकी सारी बलाएं अपने सर लेने वाला था, मगर मैंने हमेशा तुमसे ऐसी मोहब्बत की है जो मेरे दिल को तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का हौसला देती है। वो गहरी नींद सो रहा था जब मुसलसल होने वाली कॉल बेल से उसकी नींद में खलल पैदा हुआ। उसने आंखें बंद किए हुए ही तकिए के नीचे पड़ा अपना फ़ोन उठाया और कॉल अटेंड करके कान के साथ लगा लिया। हेलो, हारून हैदर। दूसरी जानिब से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जी हारून हैदर, आप कौन? अहवार बात कर रही हूँ। फूलन देवी, तुम? एक लम्हे में उसकी सारी नींद गायब हो गई और वो चौंक कर उठ बैठा। तुम हो कहाँ? सुजा तुम्हें लेकर कितना परेशान है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। शहर के मज़ाफ़ात में एक इलाका है बस्ती फ़ारूकाबाद में, मैं वहीं पर हूँ। क्या तुम अभी मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? मैंने जुजा से रब्ता करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर बंद है। वो सादगी से बोली। तुम वहाँ क्या कर रही हो? उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर माऊफ हो चुका था। सब कुछ फ़ोन पर ही पूछोगे क्या? वो गुस्से से बोली। ठीक है, मैं आता हूँ। वो फ़ौरन उठकर कमरे से निकल गया। सुबह 9 बजे के करीब हारून उसे वापस लिए अपने घर आया था। वो उसे रास्ते में मुकम्मल सूरत हाल से आगाह कर चुकी थी। तो अब तुम जुजा से नहीं मिलोगी। वो सहन में खुशबख्त के साथ चारपाई पर बैठी हुई थी और हारून उनके सामने वाली चारपाई पर बैठा था।
زجا سے تو ملوں گی، صرف یوسف کمال کو اس خوش فہمی میں رکھوں گی کہ وہ سچ میں مجھے مروا چکا ہے تاکہ شہروز اپنا کام آسانی سے کر لے۔ وہ پرسوچ انداز سے بولی۔ پھر ایک کام کرتے ہیں، جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا تم یہیں رک جاؤ، میں زجا کو یہاں لے آتا ہوں۔ تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں، ہارون اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جواباً خوش بخت کو دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، ہارون ٹھیک کہہ رہا ہے، تم وہاں مت جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ خوش بخت ہارون کی تائید کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں فریش ہو کر زجا کو لینے جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں بیٹا۔ خوش بخت اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ وہیں چارپائی پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ ہارون سے زجا کی حالت کے بارے میں سن کر اس کا دل گہری اداسی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ جلد از جلد اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس بار انتخابات میں آپ کی جیت پکی ہے کمال صاحب، عوام کا جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں، سب آپ کی سچائی اور ایمانداری کے قائل ہو چکے ہیں۔ آپ کا پلان کمال کا تھا۔ حامد رضا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے جواباً اپنی مونچھ کو بل دیتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ وہ آج اپنی الیکشن مہم کا آخری جلسہ کر رہا تھا جس میں وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے والا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج ہمدردی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک اسے ملنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد مقرر کی جانب سے اس کو ڈائس پر آ کر تقریر کی دعوت دی گئی۔ وہ ٹھاٹھ سے اٹھا، اسٹیج کی جانب بڑھ گیا اور ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر رٹے رٹائے جملے عوام کے سامنے دہرانے لگا۔ بار بار اس کے ورکرز کی جانب سے ان کی پارٹی اور یوسف کمال کے حق میں نعرے بلند کیے جا رہے تھے اور جلسہ گاہ کی فضا ان نعروں کے جواب سے گونج اٹھتی تھی۔ اب وہ اپنی تقریر کے اہم ترین حصے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ سب میڈیا پہ کچھ دنوں سے میرے خلاف ہونے والا پروپیگنڈا دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ کیسے ایک لڑکی نے اپنا ذاتی انتقام لینے کی خاطر مجھ پر اتنے گھٹیا الزامات لگائے، مجھے سمگلر اور قاتل بنا دیا۔ میں نے تو کبھی چونٹی بھی نہیں ماری، کسی انسان کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ اور خواتین کے حقوق کے لیے جتنا کام میں کر چکا ہوں کسی اور سیاسی جماعت کے نمائندے نے نہیں کیا ہوگا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کیسے حق کی فتح ہوئی، اللہ نے میری عزت رکھی، سچ سامنے آ گیا اور آج میں آپ سب کے سامنے سرخرو کھڑا ہوں۔ مگر اتنا سب ہونے کے باوجود میں نے اپنی ذات پر کیچڑ اچھالنے والی اس لڑکی سے بدلہ لینے کی بجائے اسے معاف کر دیا۔ جلسہ گاہ ایک بار پھر یوسف کمال کے حق میں لگائے جانے والے نعروں سے گونج اٹھا۔ مجھے یقین ہے کہ اب آپ سب کا اعتماد مجھ پر مزید پختہ ہو چکا ہے اور آپ مجھے اپنا عوامی نمائندہ منتخب کر کے اپنی خدمت کا۔ وہ اپنی تقریر کے اختتامی جملے ادا کر ہی رہا تھا کہ حامد رضا نے اس کے کان میں آ کر کچھ کہا جسے سنتے ہی اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ آپ جلدی سے تقریر ختم کر کے یہاں سے نکلیں ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ حامد رضا اپنی بات مکمل کر کے اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ اس کو نثار بزمی کی جانب سے کال موصول ہوئی تھی جس میں اس نے حامد کو شہروز کی جانب سے بلوائی جانے والی پریس کانفرنس کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی تقریر ختم کی اور کارکنان کے گھیرے میں اسٹیج سے اتر کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جو تم کہہ رہے ہو حامد، اگر وہ سچ ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے شہروز کمال کی جان لوں گا۔ وہ گاڑی میں اپنے ڈیرے کی جانب جاتے ہوئے غصے سے پھنکارا۔ دراز کا دائنے میں وہ اپنی تیاری کا جائزہ لیتے ہوئے خود پہ پرفیوم چھڑک رہی تھی، ہمیشہ کی طرح خوبصورت۔ خود کو داد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی تیاری پر تبصرہ کیا، پھر اپنا کلچ اٹھائے کمرے سے باہر نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گئی۔ میں جا رہی ہوں ممی، اس نے عائشہ کے قریب کھڑے ہو کر اسے اطلاع دی۔ عائشہ نے LED سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ آج معمول سے ہٹ کر بہت نقصق سے تیار ہوئی تھی، مگر عائشہ کے ٹھٹکنے کی وجہ اس کا سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس ہونا تھا۔ اسے سیاہ رنگ پسند نہیں تھا، مگر وہ صرف ایک انسان کی خاطر یہ رنگ زیب تن کرتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ عائشہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زجا سے ملنے۔ عائشہ کا بدترین خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ مگر کیوں؟ اب کہ وہ ذرا سختی سے بولی۔ مجھے اسے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ فارا نے کندھے اچکائے۔ تمہیں یاد دلا دوں کہ کل رات تمہارے ڈیڈی شہروز کے لیے یوسف کمال کو ہاں کہہ چکے ہیں۔ جانتی ہوں، مگر مجھے کل کچھ ایسا پتا چلا ہے جس کے بارے میں ڈیڈی جانیں گے تو وہ خود اس رشتے سے انکار کر دیں گے۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ فارا، کیا تمہارے لیے یہ رشتے مذاق ہے؟ جب دل کیا توڑ دیے، جب دل کیا جوڑ لیے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ممی پلیز، میں آپ کا لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے پہلے زجا سے مل کر بات کرنی ہے، اس کے بعد۔ والیوم بڑھائیے گا، وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر LED کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ عائشہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات یکدم تبدیل ہو چکے تھے۔ اس نے بھی فوراً اسکرین کی جانب دیکھا اور بری طرح چونک گئی۔ فارا نے تیزی سے آگے بڑھ کر ریموٹ پکڑا اور والیوم بڑھا دیا۔ اسکرین پر میر پیلس کے لان کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میز کے پیچھے پڑی کرسیوں پر شہروز کمال اور زجا میر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے اور شہروز کچھ کہنے کی تیاری کر رہا تھا۔
6 साल बाद وہ कब्रिस्तान में अपने माँ बाप की कब्र के पास बैठा हुआ था। करीब ही में फातिमा मीर और मोहित मीर आंखें बंद किए बैठे उसके सिखाए हुए तरीके के मुताबिक दुआ मांग रहे थे। फातिमा ने आमीन कहने के बाद चेहरे पर हाथ रखे 2 उंगलियों के दरमियान से उसके चेहरे को देखा। फिर उसने मोहित को कोहनी मारकर तवज्जो अपने बाप की जानिब मबजूल करवाई। बाबा, आप रो रहे हैं? वो दोनों उसके कंधों पर हाथ रखते हुए तोतले अंदाज में पूछने लगे। उसने फौरन अपना चेहरा साफ किया और नम आंखों से मुस्कुराकर उन्हें देखा। अब नहीं रो रहा। पहले क्यों रो रहे थे? फातिमा उसकी फिक्र में घुली जा रही थी, क्योंकि बाबा को अपने मम्मी डैडी की याद आ रही थी। वो फातिमा का चेहरा अपने हाथों के हल्के में लेते हुए बोला, वो यहाँ रहते हैं? मोहित ने हैरत से पूछा। हाँ, ये मेरे डैडी यानी आपके दादा हैं और ये मेरी मम्मी यानी आपकी दादी। उसने दोनों कब्रों की जानिब इशारा करते हुए कहा। सबके अम्मा और बाबा एक दिन यहाँ आ जाते हैं। अब वो ज़मीन से उठकर खड़ा हो चुका था। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने अम्मा अब्बा को यहाँ मिलने और उनके लिए दुआ करने ज़रूर आते हैं ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। वो झुककर प्यार से उनके गाल छूते हुए बोला, अब हम चलें? वो उन दोनों के हाथ थाम चुका था। हम दादा दादी को गुड बाय तो बोल लें। मोहित अपना हाथ छुड़ाकर कब्र के करीब जा खड़ा हुआ। अल्लाह हाफिज़ दादा, अल्लाह हाफिज़ दादी, हम आपसे मिलने फिर आएंगे। वो मुस्कुराकर उसे देखता रहा। आप नहीं बोलेंगी गुड बाय? उसने फातिमा को देखते हुए पूछा। बाबा, मैं आपको यहाँ नहीं आने दूंगी। यहाँ आकर आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे जैसे दादा दादी ने आपसे नहीं की। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर झुककर उसकी पेशानी चूम ली। बाबा यहाँ रहते हैं। उसने फातिमा का हाथ थामकर उसके दिल पर रख दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फातिमा बाबा को आवाज़ दे और बाबा जवाब ना दे। उसकी बात सुनकर फातिमा के चेहरे से उदासी दूर हो गई और वो मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगी। फिर वह उन दोनों के लिए घर चला गया। कई बरस पहले हाकिम खान ने भी उसका तारुफ कब्रिस्तान से करवाया था और फिर वो अक्सर अपने साथ यहाँ दुआ मांगने के लिए भी लाया करते थे। वो भी आज इस जगह से अपने बच्चों का पहला तारुफ करवा रहा था जहाँ एक न एक दिन उसे भी आना था, इस उम्मीद के साथ कि वो भी उसको याद रखेंगे जैसे वो अपने माँ बाप को याद रखे हुए था। या अल्लाह, प्लीज़ ये फ़िरंगियों का मजमून मेरे जहन में डाल दे। क्यों ये किताबें मेरे पल्ले नहीं पड़ती? वो नवीं जमात की इंग्लिश की किताब खोले गोद में रखे रोहांसी होकर दुआ मांग रही थी। कल उसका पहला इम्तिहान था। उसकी लाडली बिली फ्लोरा उसके करीब बैठी कब से उसे यूनियन स्ट्रेंथ को रट्टू तोते की तरह याद करते देखकर बेजार हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ये लोग आ भी गए। एक काम कहा था सिर्फ वो भी नहीं कर पाया ये शख्स। वो गुस्से से सर झटकती मुंह फुलाए लाउंज से उठकर स्टडी रूम की जानिब बढ़ गई और कुछ देर बाद वो भी उसके पीछे आ गया। तुम यहाँ बैठी हो? मैंने और बच्चों ने पूरा घर छान मारा तुम्हें ढूंढने के लिए। अब वो ऊपर आ गए हैं हमारे कमरे में तुम्हें देखने। वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब ही सोफे पर बैठ गया। वो बगैर कुछ कहे किताब में सर घुसाए रही। अहवार, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और जब मैं तुमसे बात कर रहा होता हूँ तो मुझे दुनिया की हर चीज़ को यकसर भुलाकर अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ तुम पे मरकूज रखनी चाहिए। वो उसकी बात काटते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली। बिल्कुल। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मगर मैं इन किताबों का क्या करूं जिन्हें अब मेरी तवज्जो की अशद ज़रूरत है? नहीं पढ़ूंगी तो सुबह एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगी। वो रोहासी हो गई। पूरा साल क्या करती रही हो तुम, नालायक कहीं की? तुम जैसे नालायक लोग होते हैं जो पूरा साल खुद नहीं पढ़ते और एग्ज़ाम में फ़ेल होकर सारा इल्ज़ाम पेपर बनाने वाले के सर पर डाल देते हैं। मुझे देखो, पूरा साल पढ़ाई करता था और एग्ज़ाम के करीब जब सब लोग तुम्हारी तरह बुक वर्म बने होते थे तब मज़े से मूवीज़ देखकर चिल कर रहा होता था। वह नरूठी नज़रों से उसे देखती रही। एक तो तुम पर 2 माह पहले अचानक मुझे पढ़ाई करवाने का भूत सवार हो गया। उस पर मुझे पूरा साल ना पढ़ाई करने के ताने दे रहे हो, जबकि तुम मेरी ज़रा हेल्प नहीं करते जुजा, बल्कि खुद बच्चों के साथ बच्चा बनकर मुझे सताते हो। आज भी तुम्हें यही कहा था कि सारा दिन इनको लेकर बाहर रहना ताकि मैं कुछ तैयारी कर लूँ, मगर तुम घंटे बाद वापस भी आ गए और अभी वो यहाँ आकर मुझे तुम्हारी तरह तंग करने लगेंगे। वो गुस्से से बोलते हुए सामने देखने लगी। क्या करें, हमारा दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बगैर। वो धीमे से बोला। अच्छा बात सुनो, तुम मुझसे अक्सर पूछा करती हो ना कि मुझे मोहित और फातिमा में से कौन ज़्यादा प्यारा लगता है, और तुम कहते थे कि तुम्हें दोनों एक जितने प्यारे हैं। वो अब अपनी तमाम तर तवज्जो उसकी जानिब मरकूज कर चुकी थी। तब मैं ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, मगर अब है। वाकई? वो हैरत से उसकी आंखों में देखने लगी। फातिमा, मैं उसे मोहित से ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो सर झुकाए कह रहा था। और वो क्यों? क्योंकि वो मुझे मेरे मरने के बाद भी नहीं भूलेगी, हमेशा याद रखेगी। जुजा, वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। वो आज भी हमेशा जैसा जज्बाती था और उसकी संगत का असर था कि अहवार की सर्द महरी भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी।
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب میری فاطمہ جیسی 3-4 اور بیٹیاں ہوں تاکہ مجھے یاد کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے۔ وہ دوبارہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا تو تم مجھ سے پڑھائی کروا لو یا پھر میں تمہارے بچے سنبھال لوں۔ وہ دوبارہ چیڑ چکی تھی۔ نہیں، دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہیں۔ میری بیوی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے چکی ہو، اب ان معمولی سی کتابوں سے خوف زدہ ہو۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ بڑے بڑے کارنامے اسی پڑھائی سے بچنے کا خمیازہ تھے۔ تبھی فاطمہ اور موہت بھی وہیں آ گئے۔ ممی، آپ کی تیاری ہو گئی؟ موہت نے اس کے قریب کھڑے ہو کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، اب تو ہو ہی جائے گی۔ اس نے بے بسی سے گہری سانس لے کر کتاب ایک طرف رکھ دی۔ کوئی بات نہیں ممی، اگر آپ کو نہیں یاد تو آپ چیٹنگ کر لینا۔ فاطمہ نے زجا کی گود میں بیٹھتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ ایسا آپ سے کس نے کہا؟ اچھے بچے چیٹنگ نہیں کرتے، اپنی محنت سے ایگزام دیتے ہیں، احوار نے پیار سے اسے گال چھوتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، ہم اب چلتے ہیں مووی دیکھنے، اور تب تک ممی اپنے ایگزام کی تیاری کریں گی۔ زجا نے فاطمہ کو گود میں اٹھا لیا اور موہت کی انگلی پکڑ لی۔ ممی، فاطمہ ایسا اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ… موہت، چلو بیٹا اب ممی کو پڑھنے دو، زجا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ احوار نے پہلے زجا کو دیکھا اور پھر موہت کو۔ کیونکہ کیا موہت؟ کیونکہ کل شام جب ہارون انکل آئے تھے تو بابا ان سے آپ کے ایگزام کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ… وہ رک رک کر زجا کو دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ چلو بھی موہت، زجا اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ زجا، احوار نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہاں بتاؤ، کیا کہا تھا ہارون انکل نے؟ انہوں نے بابا سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، پھولن دیوی کو چیٹنگ کے 101 طریقے آتے ہوں گے۔ وہ معصومیت سے اپنی بات مکمل کر کے باہر بھاگ گیا۔ فاطمہ جاؤ آپ بھی، میں آتا ہوں، زجا نے اسے گود سے اتارتے ہوئے کہا۔ وہ بھی موہت کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ تم یاد رکھنا میری بات، ایک دن تمہارا یہ دوست میرے ہاتھوں ضرور مرے گا، وہ غصے سے زجا کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس کا بھی یہی خیال ہے، وہ ہنستا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اچھا سنو، وہ دروازے کے پاس رک کر پلٹا۔ اب کیا؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ شام کو شہروز عرفہ کے ساتھ واپس آ رہا ہے اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ سب سے پہلے ہمارے گھر آئے، اس لیے تم اس کی دعوت کی تیاری کر لینا۔ وہ کہہ کر بنا اس کا ری ایکشن دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کتاب پہ بے بسی بھری نظر ڈال کر وہیں رکھتی اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی سے تیاری کرتی تو شام تک دعوت کے انتظامات مکمل ہوتے۔ 6 سال پہلے جب وہ اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی تو آمنہ اور طفیل احمد نے اسے معاف کر دیا۔ ان سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ تب کم عمر اور ناسمجھ تھی۔ اس نے یہ انتہائی قدم ان کے پیدا کردہ حالات کی وجہ سے ہی مجبور ہو کر اٹھایا تھا۔ نگینہ کو بھی عقل آ چکی تھی اور وہ اس سے بے حد شرمسار تھی کہ اس نے اپنے انتقام کی خاطر اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے سب کو معاف کر دیا تھا اور زجا کے ساتھ واپس آ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ اس کا ضمیر پچھتاوے کے بوجھ سے آزاد ہو چکا تھا اور اب وہ دونوں زندگی کو جی رہے تھے۔ پھر جڑواں بچوں کی پیدائش سے ایسا مصروف ہوئی کہ کب 6 سال مٹھی سے پھسل گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ 2 ماہ پہلے زجا نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دے، اور زندگی اسے گھما پھرا کر وہیں لے آئی تھی جہاں سے اس کا یہ سفر شروع ہوا تھا۔ اس نے پڑھائی سے بچنے کے لیے شادی کی تھی اور کن کن راستوں سے ہوتی ہوئی دوبارہ وہیں پہنچ گئی۔ وہ کتابوں سے چاہ کر بھی اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی۔ زجا کی خواہش کے احترام میں وہ چاروں ناچار یہ کارنامہ سر انجام دینے کے لیے بھی تیار تھی جو اس کی نظر اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ثابت ہونے والا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یوسف جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے باپ کو دیکھتا رہا جس کی حالت اب قابل رحم تھی، مگر اس کی اکڑ اور ہٹ دھرمی اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ میں 5 سال بعد پاکستان واپس آیا ہوں، سب سے پہلے آپ ہی سے ملنے آیا ہوں۔ میری زندگی کو جہنم سے بھی بدتر بنا کر اب تماشا دیکھنے آئے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلایا۔ میں اتنا عرصہ وہاں دبئی میں رہا اور ان لڑکیوں سے ملا جن کو آپ نے یہاں سے لے جا کر وہاں بیچ دیا تھا، اور یقین کریں ان کی زندگی اس قید کی زندگی سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور اس کی وجہ صرف آپ ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ورنہ ان لڑکیوں کی بد دعائیں مرنے کے بعد بھی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیں گی۔ وہ سر جھکائے نم آنکھوں سے بولا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تم نے میری قبر میں جانا ہے، میں اپنے معاملات خود دیکھ لوں گا، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے دہاڑا اور واپس جا کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بے بسی سے سر جھکائے واپس پلٹ گیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھیں صرف موت ہی کھول سکتی ہے، جیتے جی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ انہی میں سے ایک تھا۔ آج اس نے اپنے کام کو جلدی وائنڈ اپ کر دیا اور آفس سے نکل آئی۔ گھر واپس آتے ہوئے راستے میں ہی اس نے زجا کا نمبر ڈائل کر لیا اور ایئر فون کو کنیکٹ کر لیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اس نے کال ریسیو کیے جانے کے بعد کہا۔
وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج شام کو آ رہی ہو نا ڈنر پر؟ ہاں آؤں گی۔ تم سے ایک بات کرنی تھی زوجا، وہ ذرا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ آج شہروز واپس آ رہا ہے نا؟ ہاں اب تک تو آ چکا ہوگا۔ کیا تم اسے مجھ سے شادی کے لیے کنونس کر سکتے ہو؟ میں نے بہت کوشش کر لی مگر وہ ایک ہفتہ پہلے شادی کر چکا ہے، زوجا نے آہستگی سے کہا۔ یہ سنتے ہی اسے اپنے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دل تھا یا امید؟ شاید دونوں۔ کس سے؟ وہ کچھ دیر بعد سنبھل کر بولی۔ پاکستانی لڑکی ہی ہے اور وہ انہی میں سے ایک ہے جن کو اس کے ڈیڈی نے اسمگل کیا تھا۔ وہ باعزت زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی، اس گندگی کی دلدل سے نکلنا چاہتی تھی۔ شہروز نے اسے شادی کر کے اسے اپنا نام دیا ہے۔ عرفہ بھی آج اس کے ساتھ ہی آ رہی ہے۔ اوہ، اس کو میری طرف سے نئی زندگی کی شروعات کی مبارکباد دے دینا، وہ حسرت سے بولی۔ فارا، تمہیں بھی اب موو آن کرنا چاہیے، نئی زندگی کی شروعات کرو، ایسے تمہارا دھیان بٹے گا اور تم خوش رہو گی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ نہیں کر سکتی، میں محبت کی بد دعا کے حصار میں ہوں۔ مجھے سکون صرف اس ایک شخص سے مل سکتا تھا جو اب کبھی میرا نہیں ہو سکتا۔ تم اسے کہنا میرے سکون کے لیے دعا کرے، اس نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ان بیتے ماہوں سال نے اس کی زندگی کی طرز کو بدل دیا تھا کیونکہ وہ پہلی بار محبت کے جذبے سے آشنا ہوئی تھی۔ اس کا دل اس انسان کی محبت سے بھر رہا تھا جسے وہ اپنی انا، ہٹ دھرمی اور بے وقوفی کی وجہ سے کھو چکی تھی۔ وہ زوجا اور شہروز دونوں سے معافی مانگ چکی تھی اور وہ دونوں اس کے ساتھ پہلے کی طرح خلوص دل سے مل رہے تھے، مگر ہزار کوششوں کے باوجود وہ کبھی شہروز کی محبت کو نہیں منا سکی جو اپنی ناقدری برداشت نہ کرتے ہوئے اس سے روٹھ گئی تھی۔ کیونکہ محبت میں تذلیل برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے اور جب یہ حد پار کر لی جائے تو محبت خفا ہو جاتی ہے اور ایسے رخ موڑتی ہے کہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ ہارون اپنی ڈاکٹر بیوی اور 3 بچوں سمیت شام سے پہلے ہی میر پیلس میں آ چکا تھا۔ علینا کچن کے کام میں احوار کی مدد کرتی رہی اور شام کے وقت ڈائننگ ٹیبل ان کے ہاتھوں سے بنے مزیدار پکوانوں سے سج چکا تھا۔ آج کی دعوت کا مہمان خصوصی شہروز کمال بھی اپنی بیوی عرفہ کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا اور وہ سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف آج کی دعوت کا مزہ لے رہے تھے۔ تم لوگوں کے ہاسپٹل والے پروجیکٹ میں بھی کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں، شہروز نے زوجا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حاکم خان کے کلینک کو ایک چھوٹے سے ہسپتال کی شکل دے رہا تھا جہاں غریبوں کے لیے فری علاج کی سہولت میسر ہوتی۔ ہاں ضرور، تم صبح ہاسپٹل کا وزٹ کر لینا، بلکہ ہمیں بھی اور لوگوں کی بھی مدد درکار ہوگی، زوجا نے ارسان سے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ پروجیکٹ ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ، شہروز نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ انشاءاللہ۔ ان کے بچے اب کھانا چھوڑ کر ٹرین بنائے ڈائننگ ٹیبل کے گرد چکر لگانے لگے تھے۔ اب تم بھی اس ٹرین میں اپنے 2-4 ڈبے شامل کر لو شہروز، ہارون نے ان کو کھیلتا دیکھ کر ہانک لگائی، جس پر شہروز ہلکا سا مسکرا دیا اور عرفہ نے جھینپ کر نظریں جھکا لیں۔ احوار نے تمہارا قتل مجھ سے ہی ہوگا والی نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے بھی جواباً میرا بھی یہی خیال ہے والے انداز میں سر کو خم دیا۔ زوجا اور علینا نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ پرسکون سا بالکنی میں ریلنگ پر بازو ٹکائے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد احوار بھی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ بچے سو گئے؟ ہاں مشکل سے سوئے، تم نے ان کو کہانیاں سنانے کی اتنی بری عادت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ سنے بغیر سوتے ہی نہیں، تو تم سنا دیتی۔ وہ اب ایک بازو ریلنگ پر ٹکائے اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ احوار بھی اس کے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ سنائی تھی، کہہ رہے تھے، مگر پابا کی طرح انگلش میں سناؤ۔ انہیں ویسے ہی مجھ سے کہانی سننا پسند نہیں، وہ نروٹھے انداز سے بولی۔ اسی لیے کہتا ہوں پڑھائی پر دھیان دو، وہ زیر لب مسکرایا۔ دے تو رہی ہوں، صرف تمہاری خاطر وہ کام کر رہی ہوں جو مجھے سب سے مشکل لگتا ہے۔ جانتا ہوں تم میری خاطر سب کچھ کر سکتی ہو، وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم خوش ہو؟ ابھی تمہیں میرے خوش ہونے پر شک ہے؟ احوار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایک وقت تھا جب ہم خود دونوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے کیونکہ تب ہمیں اپنی زندگی سے نفرت تھی۔ کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ ہماری زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زندگی موت کی قید میں ہے اور ہم سب اسیر زیست، لیکن یہ قید خوبصورت ہو سکتی ہے اگر کچھ جان نچھاور کرتے ہوئے مخلص لوگوں کا ساتھ مل جائے، وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ اور یہ ساتھ پانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور بعض مرتبہ اپنے دل کی مرضی کے خلاف جا کر سمجھوتے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ زوجا نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بات مکمل کی۔ وہ نظریں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں بچوں کو یہ اخلاقی سبق سکھاتے ہوئے سن چکا ہوں اور تب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیوں تم سے کہانیاں سننا پسند نہیں کرتے، وہ شرارت بھرے انداز میں بولا۔ میں ان کو حقیقت پسند بنانا چاہتی ہوں، تمہاری طرح فینٹسیز میں نہیں رکھنا چاہتی۔
اور میں نہیں چاہتی کہ جو چیز ہم انہیں سکھا سکتے ہوں وہ بھی زمانے کی ٹھوکریں کھا کر ہی سیکھیں۔ وہ خفگی سے بولی، مذاق کر رہا ہوں بابا، میں جانتا ہوں ہمارے بچے تمہارے جیسے ہی ہوں گے، بہادر، انپریڈکٹیبل اور بے وقوف۔ آخری لفظ کہتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا دیا۔ نالائق بھی کہہ دیتے، وہ پھر چڑ گئی۔ نہیں، ذہانت میں تو وہ بالکل مجھ پر گئے ہیں، میں نالائق ہی اچھی ہوں۔ وہ منہ پھلائے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بات تو سنو احوار، اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ جانے دو، پیپر یاد کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ خفا تو نہیں؟ سیاہ آنکھوں نے ایک بار پھر بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ تم جانتے ہو یہ میرے لیے ناممکن ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ پھر وہ کچھ دیر یوں ہی اب سے اپنے ساتھ لگائے کھڑا رہا۔ زجا، اب پڑھنے دو، فیل ہو گئی تو تمہاری ناک کٹ جائے گی۔ اپنے سینے میں دبی دبی احوار کی آواز سنائی دی، جسے سن کر اس نے ہنستے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ جاؤ پڑھ لو، وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ دوبارہ وہیں کھڑا ہو کر آسمان کو دیکھنے لگا جہاں چاند اپنی پوری چمک کے ساتھ روشن تھا۔ زیست کے ان اسیروں کی آنے والی زندگی یقیناً خوبصورت ہونے والی تھی، کیونکہ انہیں زندگی کو خوبصورت بنانے کا راز معلوم ہو چکا تھا۔ ختم شد۔ جی تو جناب، فائنلی کہانی کا اختتام ہوا، اور کہانی کسی حد تک اچھی تھی، بہت ہی اچھا لیسن تھا مشکلات سے لڑنے کا، اور زندگی میں جو بھی حقائق سامنے آ جائیں ان سے ہارنا نہیں بلکہ ان کو ایکسیپٹ کرنا، اور ان حقائق کے ساتھ ان سچ کا سامنا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جینا۔ کسی بھی قسم کے حالات آ جائیں، مشکلات، پریشانی آ جائے تو ان کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا، حوصلہ نہ ہارنا۔ اور کہانی مجھے اوورآل جو ہے وہ اچھی لگی، بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھی لیکن ایوریج بھی نہیں ہے، اوورآل کہانی اچھی ہے، مجھے اچھی لگی۔ آپ سب کو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔